وہ مسلمانوں کے لیے کڑی آزمائش کا دور تھا، جب مغرب سے صلیبی اور بازنطینی جبکہ مشرق سے تاتاری فتنے کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ 652 ہجری بمطابق 1159 عیسوی کو منگول فتنہ بغداد آیا اور 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ دریائے دجلہ ہفتوں تک 2.5 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہتا رہا۔ مسلم ریاستیں تاتاری جلگار سے تیرہ اتار ہونے لگیں۔ ہر طرف خوف اور وحشت کا راج تھا۔ یہ وہ دور تھا جب چین سمیت ایران کے علاقوں تک ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو نیست و نابود کرنے کے قریب تھا۔ سلجوق ریاست جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی کو وجود میں آئی تھی، یہ سلطنت خراسان، کرمان، ایران، عراق، سلاجقہ شام اور سلاجقہ روم پر مشتمل تھی، جس پر الپ ارسلان اور اس کی اولادوں کی حکومت تھی۔ منگول حملوں نے اس عظیم سلجوق سلطنت کو بھی تہس نہس کر دیا اور بچی کھچی سلطنت جسے سلاجقہ روم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا گروپ تھا۔ اس طرح تمام اسلامی سلطنتوں کی شمعیں بجھتی جا رہی تھی۔ ترکی کے علاقے کونیا میں ہلاکو خان نے اپنے نمائندے اور لشکر روانہ کر دیے تھے۔ مسلم سلطنتیں برباد ہو چکی تھیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ چکی تھیں۔ برائے نام قبائل، کارواں سرائے، صوفیاء کی خانقاہیں اور مساجد رہ گئی تھیں۔ کوئی بااثر ریاست یا موثر حکمرانی نہ رہنے کی وجہ سے مسلمان مایوسی، خوف اور وحشت کا شکار ہو چکے تھے۔ اب وقت تقاضا کر رہا تھا کہ کسی نئی مضبوط اور بااثر اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالی جائے تاکہ روئے زمین پر مسلمانوں اور انسانیت کی بقا کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس دور کے عظیم صوفی بزرگ اور روحانی رہنما شیخ الاکبر ابن العربی کی نگاہ بھی کسی ایسے ہی نوجوان کی تلاش میں تھی جو ایسا جوہر قابل اور بے خطر ہو کہ سر بکفن ہو کر اسلام دشمنوں سے جنگ کر سکے۔ وہ مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی امید بن کر ابھرے اور ظالم کے ظلم کی تاریک رات کا خاتمہ کر سکے۔ بالآخر ابن العربی کی ملاقات خانہ بدوش قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی سے ہوئی۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں میں؟ اندلوسیہ ابن العربی۔ آپ نے اس نوجوان کو باہمت اور نڈر پایا جو ظالم سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا اور مظلوموں سے محبت کرتا تھا۔ چنانچہ آپ نے ارطغرل غازی کی روحانی رہنمائی کا آغاز کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں اور جس محاذ پر بھی گئے، اپنے ایمان اور یقین کی بدولت کامیابی حاصل کی اور اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ظالم سے ٹکرا گئے اور ہمیشہ ذلت کی زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ ہمت اور جرت مسلمان سپہ سالاروں میں کیسے آتی تھی؟ کیسے وہ اپنے لوگوں اور سپاہیوں کے خون کو گرمائے رکھتے تھے اور ان کے ایمان کیسے اتنے مضبوط تھے؟ یہ جاننے کے لیے آج تاریخ سے رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ رہنمائی تھی جو روحانی طاقت جو کسی بھی مجاہد کو اس کے شیخ اور روحانی رہنما کی طرف سے ملتی تھی۔ یہ روحانی طاقت حطین اور بیت المقدس کی فتح میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ بھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا تو اس ملٹری میں موجود مجاہدین کی بھاری اکثریت شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدین اور شاگردوں کی تھی۔ سلطان کے زیادہ تر سپاہی آپ کے عظیم مدرسہ کے طالب علم تھے اور کچھ امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ میں سے تھے۔ یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا نقشہ۔ یہی روحانی رہنمائی ارطغرل غازی کے ساتھ بھی رہی۔ ارطغرل قدم قدم پر شیخ الاکبر ابن العربی سے رہنمائی لیتا تھا۔ ارطغرل نے مشرق سے تاتاری فتنے کے خلاف اور مغرب سے بازنطینی اور صلیبی فتنوں کے خلاف جنگیں لڑ کر نئی عالمی اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالی۔ بعد میں ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ 1220 میں خوارزم شاہی سلطنت کا خاتمہ کرنے کے بعد منگولوں کا اگلا ٹارگٹ سلجوق سلطنت تھی۔ عظیم سلجوق سلطنت چنگیز خان اور جانشینوں کے مابین زبردست جنگیں جاری تھیں۔ ہلاکو خان نے لوگوں کا بے دریغ قتل کیا اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ اس سے پہلے اتنا ظلم شاہد ہی کسی قوم پر کیا گیا ہوگا۔ منگول اس قدر سفاک تھے کہ عورتوں اور بچوں حتیٰ کہ بزرگوں کو بھی ذبح کر دیتے یا زندہ جلا دیتے۔ وہ خوف اور دہشت کو ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال کرتے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے تھے۔
بے شک وہ مسلمانوں کے لیے کڑی آزمائش کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا اس عظیم کردار سے آشنا ہوئی جو مظلوموں کے لیے امید کی کرن بن کر ابھرا اور ظلم کی تاریکی میں ڈوبے بے کس مسلمانوں کے لیے روشن سویرا بن کر طلوع ہوا۔ اس عظیم کردار کو دنیا ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ ارطغرل بچپن سے ہی نڈر اور دلیر تھا۔ اس کا باپ سلیمان شاہ خانہ بدوش قبیلے کا سربراہ تھا۔ یہ قبیلہ 400 کے قریب خاندانوں پر مشتمل تھا جو منگولوں کے حملوں کی وجہ سے سلیمان شاہ کی قیادت میں خراسان کو چھوڑ کر شام کی جانب جا رہا تھا کہ دریائے فرات کے قریب سے گزرتے ہوئے سلیمان شاہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ سردار کی اچانک موت کی وجہ سے قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے کے ہمراہ ہو گئے اور کچھ ارطغرل غازی کی قیادت میں آگے بڑھنے لگے۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں، سلطان علاء الدین کی زیر سایہ پناہ لینے کے لیے ارطغرل اپنے قبیلے کے ہمراہ کونیا کی جانب روانہ ہوا۔ سفر کے دوران انقرہ کے قریب ایک مقام پر اسے 2 لشکر آپس میں لڑتے نظر آئے۔ ان میں سے ایک لشکر دوسرے پر غالب آ رہا تھا۔ ارطغرل نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسی جنگ ہے اور فریقین کون ہیں، لیکن وہ اپنے بہترین جنگجوؤں کے ساتھ آگے بڑھا اور کمزوروں کی مدد کرنے لگا۔ اس نے غالب آنے والے لشکر پر ایسا طاقتور حملہ کیا کہ اس کے پاؤں اکھڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اب کمزور طاقتور پر غالب آ گئے۔ ارطغرل کو فتح کے بعد علم ہوا کہ جس لشکر کی اس نے مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین کا ایک جنگجو لشکر تھا۔ سلطان تک جب یہ بات پہنچی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے سوگوت کا زرخیز علاقہ اور شہر بھی ارطغرل کو جاگیر میں دے دیا۔ ساتھ ہی سلطان نے اسے اس جاگیر کا سپاہدار یا سردار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ اب اس خانہ بدوش قبیلے کو قیام کے لیے ایک زرخیز علاقہ تو مل گیا تھا، مگر یہ علاقہ بازنطینی سرحد پر واقع تھا۔ سلطان علاء الدین کے بعد عظیم سلجوقی سلطان تھا۔ کونیا سلطان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ سلطان نے اپنی زندگی میں منگولوں کے مظالم کا بڑی ہمت اور حوصلے سے کئی محاذ پر مقابلہ کیا اور فتح یاب رہا، مگر سلطنت کے اندر کی غداریوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کی لالچی بیوی نے ایک غدار امیر سعد الدین کوپک کو ساتھ ملا کر سلطان علاء الدین کو زہر دے دیا۔ سلطان کے قتل کے بعد مسلمانوں کی واحد مضبوط اسلامی سلطنت کا وجود خطرے سے دوچار ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کا نکاح ارطغرل غازی سے ہوا، جس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کا نام ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کے نام پر رکھا گیا۔ عثمان کے متعلق ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ تمہارا بیٹا عثمان تمہاری تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں اور سلجوکیوں میں زبردست جنگیں جاری تھیں، جس میں سلجوک مسلسل کمزور ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا۔ ارطغرل جو اب تک ایمانداری اور خلوص کے ساتھ ریاست سلجوق کی اطاعت کر رہا تھا، اب یہ دیکھ چکا تھا کہ مسلمانوں کی واحد ریاست اب غداریوں اور لالچ کی وجہ سے مزید قائم نہیں رہ سکتی، اور وہ جان گیا تھا کہ سلطنت سلجوق کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب اس نے ایک نئی طاقتور اسلامی ریاست کے قیام کی کوششیں تیز کر